السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ایک بہت ہی غریب مگر انتہائی محنتی کسان کی ہے، جو کہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ ایک دن کسان اپنے کھیت میں ہل چلاتے چلاتے تھک گیا تو آرام کرنے کی خاطر ایک تالاب کے کنارے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ آج تو کام کرتے کرتے بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ آج تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، سارا دن کھیتوں میں ہل چلانا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر زمین سے اپنی محنت کا پھل ملتا ہے۔ بہت سخت حالات ہیں، اللہ تعالی ہماری فریاد پتہ نہیں کب سنے گا، ان مشکل حالات سے جان۔ ابھی وہ بیٹھا یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اچانک تالاب کے پانی کے اوپر ایک دھواں نمودار ہوا اور وہ دھواں مسلسل بڑھتا ہی جا رہا۔ ہیلو میرے دوست، کیوں پریشان ہو اور اتنے اداس بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو؟ تمہارا جو بھی مسئلہ ہے وہ میں حل کرنے کے لیے حاضر ہوں، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، لہذا پریشان ہونا چھوڑ دو۔ جانور چاہیے، زمین چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے وہ میں تجھے لا کر دوں گا۔ لہٰذا اب اداس ہونے کے دن گئے میرے دوست، اب ایک دم سے خوش ہو جاؤ اور اپنی تمام پریشانیاں بھول جاؤ اور تمہارا جو بھی مسئلہ ہے وہ میرے سامنے بیان کرو۔ وہ جن پانی میں کلا بازیاں کھانے لگا، کبھی تیر کے وہ ادھر جا رہا تھا اور کبھی تیر کے ادھر جا رہا تھا۔ کسان کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اب جب اس نے غور سے دیکھا تو وہاں پر اس دیو ہیکل جن کی بجائے ایک مینڈک بیٹھا ہوا تھا۔ اب تھوڑا سا کسان کے دل میں اطمینان ہوا اور وہ مینڈک سے کہنے لگا، ارے بھائی، اب تم کون ہو؟ کیا تم بھی وہی تو نہیں ہو جو پہلے مجھے جن بن کر ڈرا رہے تھے، یا یہ میرا وہم تھا؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں واقعی کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں اور میرے سامنے ایک بھوت بیٹھا ہوا ہے۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں کہ اپنے وہم کو حقیقت سمجھ بیٹھا تھا کہ میرے سامنے کوئی جن ہے، مگر اب سمجھا کہ یہ تو ایک چھوٹا سا ننھا سا بے ضرر سا مینڈک ہے، اس سے مجھے کیا ڈرنا، اور یہ میری کون سی قسمت بدلنے والا ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا مینڈک ہے۔ یہ کیا اس مینڈک نے یہ کوئی میجک ویجک تو نہیں کر دیا؟ یہ میرے سامنے کیا ہو گیا؟ ارے او مینڈک بھیا سچ سچ بتاؤ بھائی، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور یہ کیا چمتکار کر رہے ہو؟ میں تو یہاں پر بالکل اکیلا اور خالی ہاتھ بیٹھا تھا، اب یہ میرے سامنے اتنے کھانے اور یہ دسترخوان کہاں سے آ گیا؟ ارے یہ کیا، یہ کوئی میجک؟ ارے او چمتکاری مینڈک، یہ کیا چمتکار دکھا رہے ہو؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو یا پھر تم کوئی… پہلے تو تمہیں میری بات پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، اب یہ چیزیں دیکھ کر تو مان گئے نا کہ میں کوئی عام مینڈک نہیں بلکہ میں وہی جن ہوں جو تھوڑی دیر پہلے پانی کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ اے کسان، تم بہت ہی ایماندار آدمی ہو، جانتے ہو، اور بہت غریب بھی ہو۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے تمہیں دی ہیں، یہ مال و دولت، یہ کھانا، یہ کپڑے، یہ سب کچھ تمہارا ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا تم وہ شرط ماننے کو تیار ہو؟ اگر وہ میری شرط مان جاؤ گے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا،
मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अमीर बना दूंगा। यहाँ के सारे जमींदार तुम पर रश्क करेंगे, तुम्हारे जितना कोई भी अमीर नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो मेंढक फिर से एक बहुत बड़े जिन में तब्दील हो गया और उस पानी के ऊपर तैरने लगा। और कभी वो इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, कभी घूम रहा था। वो किसान बेचारा उसका ये चेहरा देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था, क्योंकि उसका ये चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था। वो जितना सामने से खौफनाक था, उससे कहीं ज्यादा अपने पीछे से खौफनाक था। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथियार था। किसान डर रहा था कि कहीं मेरी किसी बात से ये शैतान गुस्से में ना आ जाए और मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। मेंढक फिर से दोबारा मेंढक बन गया। मैं अपने घर वालों से मशवरा कर लूं, फिर तुम्हें बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। अच्छा, तुम्हारी सारी कहानी मैंने सुन ली है, मगर एक बात याद रखना मेरे छोटे भाई, ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती और सच से ज़्यादा कोई ताकतवर शय नहीं होती। लिहाजा मैं तुम्हें मशवरा दूंगा, वो शैतान है या जिन है या जो भी है, अगर वो जो भी चीज़ें माल और दौलत, इज्जत, शोहरत तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के बदले दे रहा है तो वो कभी हासिल मत करना। उसकी बीवी और बच्चा भी आ गई और बेगम ने भी कहा कि भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा एक ही बेटा है, हम इसे मेहनत की रोटी खिलाएंगे। हमें किसी भी किस्म के जादू टोने पे यकीन नहीं रखना चाहिए। लिहाजा हमें अपनी ईमानदारी और मेहनत के बदले में कोई भी हराम का पैसा नहीं चाहिए। लिहाजा आप उस जिन अगर दोबारा आए तो उससे कह देना, अगर वो जिन आए तो उसे मना कर दो। लिहाजा ये सोचकर किसान कुछ सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि उसकी बेगम बिल्कुल सही कह रही है, उसके भाई ने भी उसे ठीक मशवरा दिया है, लिहाजा अब वो ऐसा ही करेगा।